افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، نعرہ حیدری۔ اب میں درخواست کروں گا خطیب اہل بیت مولانا سعادت حسین عنبر صاحب سے کہ وائیں اور رونق ممبر ہوں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ابھی جمشید نے بڑی پیاری بات کی کہ اللہ تعالیٰ کسی عبادت میں شریک نہیں ہوتا لیکن درود میں شریک ہوتا ہے۔ میں اس میں تھوڑا سا اور اضافہ کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کسی عبادت میں شریک نہیں ہوتا، 3 عبادتوں میں شریک ہوتا ہے۔ 3 عبادتیں ہیں جس میں اللہ شریک ہوتا ہے۔ پہلی عبادت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، محمد و آل محمد پر صلوات کے لیے اللہ کہتا ہے میں بھی صلوات بھیجتا ہوں، تم بھی صلوات بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوسرا جو کام اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کرتا ہے، حکم بھی دو، وہ کہتا ہے یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے تم بھی لعنت بھیجا کرو۔ اللہ اکبر۔ دوسری چیز ہاں، اور تیسری کی ہے فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ یہ 3 عبادتیں ایسی ہیں جس میں اللہ بھی شریک ہے، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ اس کی تفصیل بتاتا، بالکل وقت نہیں ہے، لیکن یہ کہ صرف لعنت کہنے سے نہیں، نیت ہونی چاہیے۔ دشمنان آل محمد پر لعنت جب انسان کرے، سرکار کائنات کے دشمنوں پر اور سرکار کائنات کے اہل بیت پر، تو نیت ہونی چاہیے کاش ہمارے سامنے ہوتے تو ہم تو ان کی ایسی تیسی کر کے رکھ دیتے، ان کو یوں بھیج جاتے۔ یہ نیت کے بغیر نہ لعنت ہے، نہ نیت کے بغیر انتظار ہے۔ انتظار میں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، امام کا انتظار، یہ بھی اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ سامعین کرام، اب یہ تو بات ہو گئی، میں نے اپنا کل کا مضمون تھوڑا سا مکمل کرنا ہے اور سرکار سید الشہداء کا بھی ذکر کرنا ہے۔ قبلہ آئے بیٹھے ہیں، ہمیں انتظار ان کا نہیں ہے، انتظار تو امام کا ہے، تو انتظار تو آئے بیٹھے ہیں، ہاں انتظار بیٹھے ہوئے ہیں، آئے ہوئے ہیں۔ یہ ذوالجناح کی برآمدگی انہوں نے کرانی ہے، اسی لیے میں ذوالجناح کے مصائب نہیں پڑھوں گا۔ اللہ کہتا ہے تم اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اتباع رسول کرو، رسول کے قدم بقدم چلو۔ اتباع ہوتا ہے کسی شخصیت کا جو نظر آتی ہو، جس کے قدم ہو۔ اللہ کے قدم نہیں ہیں، نہ قرآن کے قدم ہیں۔ جو لوگ تفسیر میں کہتے ہیں کہ قرآن کا اتباع کرو، تو اتباع تو قرآن کا ہو ہی نہیں سکتا، اطاعت ہو سکتی ہے، قرآن کی اطاعت ہو سکتی ہے، اتباع نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتا ہے اگر تم اتباع رسول کا کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب یہ ایکوٹی ہوتی ہے نا، الجبر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، اے برابر ہے بی تو بی برابر ہے اے از اکول ٹو بی، بی از اکول ٹو اے ہوتا ہے نا۔ تو اگر تم محبت کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا، اس کا اگر تم اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس کا مطلب ہے اللہ جس سے محبت کرتا ہوگا وہ یقیناً اتباع کرتا ہوگا۔ یہ تو دوسری ادروائز سوچیں نا، جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا یقیناً وہ رسول کا اتباع کرتا ہوگا۔ اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ ارشاد فرمایا ہے میں ظالموں سے محبت نہیں کرتا، میں کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یحب الظالمین، ان اللہ لا یحب الکافرین، ان اللہ لا یحب الکاذبین، ان اللہ لا یحب مختال فخور خفار غفور خوان اسیم۔ کسی سے، ان سے، کنجوس سے، بے وقوف اللہ کو نہ ماننے والے سے،
رسول کی بے حرمتی کہ اللہ ان سے محبت نہیں کرتا. یا اللہ پھر کس سے کرتا ہے؟ پھر ایک جگہ فرما دیا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ جہاد میں نہ بھاگنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ اللہ نے بتا دیا. اب اللہ کی محبت جہاں ثابت ہوگی وہاں اتباع رسول ثابت ہوگا. جہاں اللہ کی محبت ثابت ہوگی وہاں اتباع رسول. رسول کا قول خدا ہے. رسول نے فرمایا کل میں علم اس کو دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا. اللہ اکبر. کل میں اس کو علم دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا. اب اس کا مطلب ہے کل جس کو علم ملے گا اس میں کوئی عیب نہیں ہوگا جو اللہ کہتا ہے میں ان سے محبت نہیں کرتا، میں ان سے محبت نہیں کرتا، میں ان سے محبت نہیں کرتا. وہ ظالم نہیں ہوگا، کاذب نہیں ہوگا، گناہگار نہیں ہوگا، شقی نہیں ہوگا، خسیس نہیں ہوگا. جو یہ تمام جس میں یہ تمام برائیاں نہ ہوں اسی کو ہم معصوم کہتے ہیں. عصمت علی کی بہت بڑی دلیل ہے جو خیبر میں رسول نے کہا جس سے اللہ محبت کرتا. اور یہ اتنی ہی نہیں ہے، اس سے آگے بھی ہے. وہ واپس نہیں پھرے گا جب تک کہ فتح نہ کر لے. اللہ اس کے ہاتھ میں فتح دے دے جب اس کی واپسی ہوگی. اب چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے. کئی لوگ بے وقوف اعتراض بھی کرتے ہیں لیکن سمجھ آتی ہے اس کی کہ جب سرکار کائنات نے علم دے کر علی کو روانہ کیا ہے نا تو علی آگے بڑھے ہیں. علی نے بغیر موڑے رسول سے پوچھا، تاریخ میں یہ چیز ہے، یا رسول اللہ کب تک لڑوں؟ کہ جب تک فتح نہ کر لو. یا رسول اللہ یہ بدتمیز، یا علی یہ بدتمیز نہیں ہے رسول سے پشت کر کے اور آپ رسول سے پوچھ رہے ہیں. آپ مڑ کر پوچھیں کہ رسول نے کہا ہے جب تک نہیں مڑے گا واپس جب تک فتح نہ کر لے. اللہ اکبر. اس لیے رسول سے اسی حالت میں پوچھا. سامعین، علی علیہ السلام کے متعلق دو روایتیں ہیں خیبر کے حوالے سے. ایک روایت ہے کہ آپ مدینے میں تھے اور یا علی ادرکنی، ناد علی آئی اور بلایا تو آ گئے. دوسری روایت ہے کہ علی آشوب چشم تھا، آنکھوں کا پرابلم تھا، خیمے میں تھے. پھر رسول نے بلایا. ہم دونوں کو دیکھ لیتے ہیں ایک منٹ میں، زیادہ نہیں، 1 منٹ لیں گے. علی اگر مدینے میں تھے، رسول نے کہا علی علی ادرکنی، تو ساتھ رسول نے یہ بھی کہا جو علی کی خبر دے گا آنے کی اس کو میں منہ مانگا انعام دوں گا. سب لوگ مدینے کی طرف دیکھنے لگے. سلمان فارسی اوپر کی طرف دیکھنے لگے کہ بے وقوف ادھر سے تھوڑی آنا ہے. لوگوں نے کہا ادھر سے آنا ہے کہ نہیں، آج ایمرجنسی، آج بائی ایئر آنا ہے، بائی روڈ نہیں آنا ہے. اللہ اکبر. یا علی یا علی. علی پہنچ گئے. دوسری روایت ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس، میں نے پھیلاتا آپ کو بتاتا، لطف آتا آپ کو. دوسری روایت ہے کہ خیمے میں تھے، آشوب چشم تھا. علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا جی وہ تو بیمار پڑے ہوئے ہیں. سلمان فارسی کہا علی کو لے کر آؤ. سلمان فارسی گئے. ابو ذر غفاری سے کہا تم بھی جاؤ. دونوں چلے گئے. علی علیہ السلام کو کہا رسول اللہ بلا گئے. علی علیہ السلام کہنا چاہیے تھا، ان سے کہنا میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں نہیں آتا. لیکن علی نے کبھی انکار نہیں کیا. جب بلایا، جب اللہ نے بلایا، جب رسول نے بلایا، علی فوراً پہنچے بغیر کسی انکار کے، بغیر کسی بہانے کے. علی فوراً اٹھے. آنکھوں میں آپ کی تکلیف تھی. علی علیہ السلام اٹھے. ایک طرف سے سر ہاتھ رکھا سلمان فارسی کے شانے پر، کندھے پر. ایک طرف ہاتھ رکھا ابو ذر کے کندھے پر اور چل پڑے. جب چل پڑے تو اب رسول نے دیکھا، مسکرائے رسول. یا رسول اللہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ دیکھ نہیں رہے
ایک طرف 9 درجے کا ایمان ہے، ایک طرف 10 درجے کا ایمان ہے، درمیان میں کل ایمان آ رہا۔ اللہ یا علی یا علی، کل ایمان درمیان میں آ رہا ہے۔ سرکار نے آنکھوں پہ لعاب لگایا اور علی علیہ السلام گئے، فتح کیا۔ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ محبت کرتا ہے علی سے، یہ سند دی رسول نے۔ اتباع علی نے پورا کیا جبھی سند ملی۔ دوسری آیت سنیں، قرآن پاک کہتا ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے رسول جو مومنین میں سے تیرا پورا اتباع کرے اس کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا دے۔ اللہ اکبر، قرآن کی آیتیں کہاں لے کر جائیں گے آپ؟ اپنے کندھوں کو تبع کا وخصوص جناح کا، اپنے جناح، اپنے کندھے، اپنے بازو جھکا دے جو تیری اتباع کرے۔ اب ہمیں کوئی نظر نہیں آتا رسول کے زمانے میں جس پہ لیے رسول نے اپنے کندھوں کو جھکا کر، رسول نے کندھوں کو جھکا کر علی کو اپنے کندھوں پر کھڑا کیا۔ یہ اتباع کی دوسری دلیل، بہت دلیلیں ہیں، بس آگے نہیں چلوں گا۔ علی نے دوش پر کھڑے ہو کر جناب سرکار کائنات کے دوش پر کھڑے ہو کر، امام شافعی ہیں ہمارے بھائیوں کے مسلک شافعی والے، انہوں نے عربی میں شعر کہا ہے کہ اے علی، ہم نے دیکھا تو نے اس جگہ پر پیر رکھا، تو نے اس جگہ پر پاؤں رکھا جہاں شب معراج اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ یہ ان کا شعر ہے۔ ہمیں پتہ ہے نہ اللہ کا ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے، بھئی وہاں گیا تو ہاتھ بن گیا، یہاں آیا تو پاؤں بن گیا۔ اللہ اکبر، حیدری یا علی یا علی۔ سامعین کرام، ابھی میں آیت کی تشریح پہ نہیں پہنچا ہوں، ختم کروں گا آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ تعالی۔ سرکار امیر المومنین بتوں کو توڑ رہے ہیں، سرکار کائنات نے مسکرا کر علی کے قدموں کی طرف دیکھا اور مسکرائے، سونگھا علی کے قدموں کو، مسکرائے۔ صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ مسکرانے کا کیا موقع ہے؟ کہ آج علی کے قدموں سے مجھے وہی خوشبو آ رہی ہے جو معراج میں ہاتھوں سے آ رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو معراج میں ہاتھوں سے آ رہی تھی۔ علی علیہ السلام نے بتوں کو توڑا اور اس کے بعد نیچے جبرائیل نے اتارا، اسے ختم کریں۔ اللہ کہتا ہے تم اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اتباع رسول کرو۔ حکم دیا اللہ، اتباع رسول کا، کہ تم نے اتباع کرنا ہے رسول کا اگر اللہ سے۔ میں نے کل کی مجلس میں ایک فقرہ کہا تھا، تھوڑا سا اس کی تشریح، کہ نبی کا کام ہے اللہ کی وحدانیت پہنچانا اور امام کا کام ہے اللہ کی وحدانیت منوانا۔ وحدانیت منوانا یہ ولی کا، امام کا کام ہے، وحدانیت پہنچانا یہ نبی کا کام ہے۔ پہنچانے والا پہنچا دیتا ہے، فرض سے سبکدوش ہو جاتا ہے۔ اصل چیز وحدانیت ہے، اللہ وحدانیت پر کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں کسی حالت سے۔ اصل چیز وحدانیت، وحدانیت پہنچانا یہ نبی کا کام ہے، منوانا کام نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جب پہنچا چکا ہے تو جن کو پہنچایا ہے ان میں منافقین بھی ملیں گے، مومنین بھی ملیں گے۔ پہنچانا جو ہے منوانا نہیں ہے نا، لیکن جس نے منوانا ہے جب اس کو دیکھیں گے آپ تو وہاں مومنین کا مجمع ہوگا، منافقین کا مجمع نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر،
یا علی یا علی یا علی یا علی۔ اب اصل چیز چونکہ ولایت ہے، تو ولایت کے لیے جب اللہ نے حکم دیا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتُهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تجھے لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ اللہ نے کہا اللہ تجھے لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ سامعین، جب قولوا لا الہ الا اللہ کا کہا اللہ کے حکم سے کہ اللہ ایک ہے کہو، اس وقت اللہ نے نہیں کہا میں تمہیں شر سے بچاؤں گا۔ ہاں، انا رسول اللہ جب کہا میں رسول ہوں، اس وقت اللہ نے نہیں کہا تم کہو میں رسول ہوں، میں اللہ تمہیں ان کے شر سے بچائے گا۔ جب ولایت کا اعلان آیا تو اللہ کہتا ہے تمہیں شر سے بچائے گا۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ پر شر سے بچانے کا وعدہ نہیں، محمد رسول اللہ پر شر سے بچانے کا وعدہ نہیں، علی ولی اللہ پہ شر سے بچانے کا وعدہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ تھا تو شر کو بچانے کے لیے علی موجود تھا، جب محمد رسول اللہ تھا تو شر سے بچانے کے لیے علی موجود تھا، جب علی ولی اللہ تھا اللہ نے کہا اب علی کی ذمہ داری نہیں، اب ہماری ذمہ داری، ہم شر سے بچائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک ہوتا ہے رسول کا اتباع کیسے ہوتا ہے، فاتبعونی، اتباع کرو۔ اتباع قول کا بھی ہوتا ہے، 10 منٹ ہے میرے پاس ابھی۔ اتباع قول کا بھی ہوتا ہے، اتباع فعل کا، عمل کا بھی ہوتا ہے، اور اتباع تقریر کا بھی ہوتا ہے۔ تقریر کیسے کہتے ہیں؟ تقریر کا مطلب یہ تقریر نہیں جو میں کر رہا ہوں، تقریر ہے مقر ہو جانا، یعنی رسول کے سامنے کوئی شخص کوئی عمل کرے اور رسول اس کو نہ روکیں تو وہ تقریر میں آ جاتا ہے، رسول کے تقریر کے، یعنی وہ عمل جائز ہو جاتا ہے اسلام میں، یا واجب ہو جائے گا، یا مستحب ہو جائے گا، یا مباح ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا۔ تقریر بھی سنت رسول ہے، عمل بھی سنت رسول ہے، قول بھی سنت رسول ہے۔ ان تینوں کے لیے اللہ نے کہا فاتبعونی، رسول کا اتباع کرو۔ رسول گفتگو نہیں کرتے تھے جب تک وحی نہیں آتی تھی، یہ آپ کو پتہ ہے۔ کر سکتے تھے۔ اب ایک چھوٹا سا مسئلہ موجود پوری صورت آئی اس حوالے سے کہ وہ عورت نے پوچھا کہ میرے شوہر نے مجھے اظہار کر لیا، ماں کہہ دیا ہے، اب میں کیا کروں؟ رسول نے جواب نہیں دیا، حالانکہ دے سکتے تھے جواب، بھئی ہم جیسا ناجاہل آدمی دے سکتا ہے جواب اس چیز کا، مسئلے کا، رسول نہیں دے سکتے تھے۔ رسول نے جواب نہیں دیا، دوبارہ پوچھا، جواب نہیں، پھر پوچھا، رسول جواب دیں، کہتے میں کیسے جواب، جب تک تو ادھر سے وحی نہ آئے میں جواب کیسے دوں؟ میری زبان پر پابندی ہے، جانتے ہوئے بھی نہیں بول سکتے تھے، اس لیے کہ جب تک وحی نہ آئے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا، اپنی مرضی سے نہیں بولے گا۔ وحی کا سلسلہ رسول تک تھا، جب رسول کی دنیا سے روانگی ہو گئی اب وحی نہیں ہوگی، اب الہام ہوگا، اب یہاں وقفہ نہیں ہوگا، انتظار نہیں ہوگا، فوراً کہے گا ولی پوچھو جو چاہو پوچھو، میں آسمانوں کے راستے زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ یہاں پر انتظار نہیں ہوگا، وحی کا انتظار رسول کے زمانے میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لیجئے میں تھوڑا سا ذکر کرے، ابھی امام حسین علیہ السلام کو چند منٹ کا ذکر کرنا ہے۔ سرکار نے فرمایا ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے، آپ سب لوگوں کو اس حدیث کا پتہ ہوگا، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی حدیث بیان کر رہا ہوں یا کوئی نئی سنی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ 3 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے۔ رسول نے فرمایا 3 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے۔ اچھا، نماز عبادت ہے نہیں ہے؟ ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں ہے، مجھے دکھاؤ قرآن میں کہیں لکھا ہو کہ نماز عبادت ہے۔ فَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي، وہاں عبادت جو ہے اللہ کو عبادت کرو، یہ حکم ہے، نماز پڑھنے کا نہیں۔ نماز پڑھنے میں عبادت کا لفظ نہیں ہے، روزے رکھنے میں، یہ فرائض ہیں، سمجھیں، وقت نہیں ہے، تفصیل نہیں بتاؤں گا، سمجھیں آپ، یہ فرائض ہیں، جو ان کا تارک ہوگا برزخ میں اس کو سزا ملے گی، برزخ میں سزا ملے گی جو فرائض کا تارک ہوگا۔
قیامت کے دن جزا ملے گی عقیدے پر، فرائض پر نہیں ملے گی، یاد رکھیں، عقیدے پر۔ کفر کی کم از کم سزا جہنم ہے، ایمان کی کم از کم جزا جنت ہے۔ اللہ اکبر، یا علی علی۔ نجات عقیدے پر ہے، عمل پر نہیں ہے۔ جتنے مرضی عمل کر لو، عقیدہ صحیح نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، بڑے بڑے عمل کرنے والے، نیکیاں کرنے والے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ کیوں؟ عقیدہ صحیح نہیں ہوگا۔ اصل چیز عقیدہ ہے۔ تین چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے۔ رسول نے فرمایا کس کس چیز کا؟ ایک شاعر ہیں فارسی کے، اہل سنت ہیں، عقیدت رکھتے ہیں۔ اہل سنت سارے عقیدت رکھتے ہیں آل محمد سے، درود جو پڑھتے ہیں نماز میں تو عقیدت کیوں نہ رکھیں؟ سب محبت کرتے ہیں، عقیدت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں سارے کے ساتھ۔ انہوں نے ایک فارسی کی منقبت امیر المومنین کی شان میں لکھی ہے، وہ اس کے 2-3 شعر آپ ذرا تھوڑے سن لیں فارسی میں۔ وہ کہتے ہیں تہا اللہ زہ شان امیر یثرب و بطحا، اللہ پاک ہے، کیا شان ہے امیر یثرب و بطحا کی۔ فروغ دین پیغمبر چراغ ملت بیضا، علی کی تعریف کر رہا ہے وہ۔ پھر کہتا ہے علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ امام الانس والجنہ وسیع المصطفیٰ حقا۔ اب وہ کہتا ہے منم سنی ولیکن از تعصب العما گویم، سمجھ رہے ہوں گے آپ لوگ، ہاں میں اہل سنت ہوں لیکن تعصب نہیں مجھے، منم سنی ولیکن از تعصب العما گویم، پسند خاطرم انصاف از دنیا و ما فیہا، تمام عالم سے انصاف چاہتا ہوں۔ اب سے وہ کہتا ہے کیا؟ سخن سنجیدہ می گویم مضامی چیدہ می گویم کتب را دیدہ می گویم چے باکستان یادہ۔ اللہ اکبر، کتابیں دیکھ کر پڑھ رہا ہوں میں، وہ کہتا ہے سنجیدہ باتیں کر رہا ہوں، چن چن کے مضامین پیش کر رہا ہوں، مجھے کیا ڈر ہے دنیا کے تان و تشنیع سے۔ پھر کہتا ہے یہ تفسیر کلام اللہ می پرسی شبد ناطق، قرآن کی تفسیر کرو تو وہ خود بولے گی کہ سہسد آیا نازل شد بشان شوہر زہرا۔ 300 آیتیں جناب امیر المومنین کی شان میں۔ اب تیسرا آخری شعر سنا لو، پورا نہیں پڑھنا۔ وہ کہتا ہے عبادت دیدن سہ شہ با ارشاد نبی آمد، 3 چیزوں کا دیکھنا نبی کے ارشاد کے مطابق عبادت قرار پایا۔ عبادت دیدن سہ شہ با ارشاد نبی آمد، یکے کعبہ دوم قرآن سوم روئے شہ والا۔ اللہ اکبر، کعبے کا دیکھنا عبادت، قرآن کا دیکھنا عبادت، علی کا دیکھنا عبادت۔ سرکار نے فرمایا اچھا قرآن کا دیکھنا عبادت ہے، کعبے کا دیکھنا عبادت ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ ابرہہ نے کعبے کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ تو عبادت کر لی اس نے؟ نہیں نہ کی۔ یہ سلمان رشدی جو بھی مر گیا ہے پچھلے مہینے، اس نے قرآن کو دیکھا تھا، قرآن سے تو آیتیں نکال کے اس نے رسول کے خلاف لکھا تھا، محاذ بنایا تھا۔ یہودی قرآن کو دیکھتے ہیں، عیسائی، ہندو، تو کیا انہوں نے عبادت کر لی؟ نہیں کر لی۔ مرحب نے علی کو دیکھا تھا، عمر ابن عبدود نے علی کو دیکھا تھا، انتر نے دیکھا تھا، فلاں فلاں نے دیکھا تھا، کس کس نے دیکھا تھا؟ سب نے دیکھا تھا۔ تو کیا عبادت ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے نظر کا فرق ہے، ایک نظر سے دیکھنا عبادت ہے، ایک نظر سے دیکھنا گناہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا علی علی۔ نظر کا فرق ہے، محبت کی نظر سے دیکھنا عبادت ہے، نفرت کی نظر سے دیکھنا عبادت نہیں ہے۔ اسی طرح سے دشمن اہل بیت کو محبت کی نظر سے دیکھنا گناہ ہے، نفرت کی نظر سے دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب عبادت اگر کرنی ہے تو یہی نہیں کہ علی سے کی طرف محبت سے دیکھو یا علی کا محبت سے ذکر ہو، بلکہ دشمنان آل محمد کا بھی ذکر اگر کرو نفرت کے ساتھ، وہ بھی عبادت بن جائے گی۔ شاعر کہتا ہے کہ سارے عالم کو در شاہ سے غذا ملتی ہے، ہو مرض کوئی اسی در سے شفا ملتی ہے،
نام لے لے کے کسی پر بھی نہ لعنت کرنا، جس کا حصہ ہو اسے ڈھونڈ کے جا ملتی ہے اللہ۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی۔ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں۔ سامعین سنیں، اب میرا عقیدہ سنیں۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، میں درمیان میں بتاؤں گا اس بات کو۔ عقیدہ ابھی بات کی تھی اس بچے نے بڑی پیاری، وہ اس کی بادشاہ کی، اور ہے نا سب کچھ دے دیا حسین نے، تو اللہ نہیں دے گا سب کچھ؟ اللہ نے چہاردہ معصومین کو سب کچھ دے دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ان کے پاس ساری طاقتیں قوتیں ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے عطا کردہ ان کے پاس قوتیں طاقتیں ہیں۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، ختم۔ آپ درس دے رہے تھے، ایسٹرونومی پر بول رہے تھے، فلکیات پر۔ شاگرد بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، آپ ستاروں کو بتا رہے تھے کہ کچھ منجمد ہیں، کچھ گیس ہیں، کچھ لیکوڈ ہیں، پوری اس کی ڈیٹیل بتا رہے تھے، ان کی شکل پہچان کیسے ہوتی ہے، وہ سب چیزیں جو اب پروف ہو رہی ہیں، یہ چھٹے امام بتا رہے ہیں۔ کتاب پڑھیں کون سی؟ سپر مین ان اسلام، وہاں سے ملے گی آپ کو یہ چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں اس وقت آپ سے، ابھی اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں۔ سامعین کرام، درس دے رہے ہیں چھٹے امام، بس یہ 5 منٹ کا واقعہ، پھر 5 منٹ کے مصائب، یہ اگر اجازت آپ لوگوں کی طرف سے۔ اتنے میں ان کا صحابی آتا ہے ایک شخص کے ساتھ، اس صحابی کا نام ہے ابان ابن تغلب۔ چوتھے امام کا بھی صحابی ہے، 5ویں امام کا بھی صحابی ہے، چھٹے امام کا بھی صحابی ہے۔ چھٹے امام کے زمانے میں اس کا انتقال ہوا ہے، بہت عقیدت والا انسان ہے، ابان ابن تغلب۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی ہے، آ کے سلام کیا، اس شخص نے بھی سلام کیا، تو امام نے اس شخص کو جواب دیا، علیک السلام یا سعد، سین عین دال سعد، یا سعد۔ وہ کہنے لگا، یا امام جب رسول اللہ، میرا نام سعد نہیں ہے، میرا نام عبد المالک ہے، میرا نام عبد المالک ہے۔ آپ نے مسکرا کہا، یہ تو نے خود رکھا ہے، تیری ماں نے تو تیرا نام سعد رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ حیران منہ کھول کے، آپ کو کیسے پتہ؟ کہیں گے تیرے باپ کا نام بتاؤں، تیرے دادا کا نام بتاؤں، تیرے پردادا کا نام بتاؤں؟ وہ بتایا، وہ حیران، کہلا ہے سعد ماں شغلوں کا، کیا کام کرتا ہے؟ شغل کیا ہے تیرا؟ کیا کام کرتا ہے تو؟ کہتا ہے، یا رسول اللہ، ہمارا خاندانی پیشہ ہے فلکیات کا، ایسٹرونومی کا، جو وہ ٹاپک لیے ہوئے تھے، ہمارا خاندانی پیشہ ہے، علوم فلکیات پر ہمیں عبور ہے، تو ہم ستارے دیکھ کر لوگوں کو بتاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، یہ ہمارا خاندانی پیشہ ہے۔ تو آپ نے اس کا مطلب ہے کہ تم تو علوم فلکیات میں بہت ماہر ہو گئے؟ کہ جی ہاں، ہم سے زیادہ ماہر یمن میں کوئی، یمن کا تھا، ہم سے زیادہ ماہر یمن میں کوئی نہیں ہے۔ سرکار امام نے فرمایا، تو یہ بتاؤ کہ چاند سورج سے کتنی روشنی لیتا ہے؟ بتاؤ۔ کہنے لگے، یہ تو مجھے نہیں پتہ، نہیں پتہ۔ کہا، یہ بتاؤ کہ مریخ زہرہ سے کتنی روشنی لیتا ہے؟ کہا، یہ مجھے نہیں پتہ۔ آپ نے کہا، عطارد اور مریخ کا فاصلہ کتنا ہے، یہ بتا۔ کہا، حضور مجھے تو نہیں پتہ اس کا۔ کہا، اچھا یہ بتا، وہ کون سا ستارہ ہے جب طلوع ہوتا ہے تو حلال جانوروں میں نسلیں بڑھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، نسلیں بڑھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے حلال جانوروں میں؟ کہا، یا رسول، یا اپنا رسول، مجھے تو نہیں پتہ۔ کہنے لگے، پھر تو کہے گا اسٹرانومی سے تجھے کیا پتہ ہے؟ وہ کہنے لگا، ہمارے پاس بزرگوں سے ایک عمل ہے، ہمارے پاس ایک عمل ہے، وہ یہ ہے کہ ہم گھوڑے کی 1 دن کی مسافت، 24 گھنٹے کی مسافت جو گھوڑے پر بیٹھ کر کی جائے، وہ ہم 1 گھنٹے میں طے کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ عمل ہے، 1 گھنٹے میں پیدل طے کر لیتے ہیں۔ کہنے بس یہی ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا وہ علم ہے
جو ہم کائنات کی مسافت وقت خرچ کیے بغیر طے کر سکتے ہیں. اللہ وقت طے کرے. اس کے بعد امام نے کہا یہی وجہ ہے کہ میرا نانا گیا بھی اور آیا بھی کائنات کی سیر کر کے. زنجیر بھی ابھی ہل رہی تھی, وضو کا پانی بھی ابھی خشک نہیں ہوا تھا, بہہ رہا تھا. وہ کہنے لگا ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے. آپ نے پھر آیت تلاوت کی. سنیں اب انشاءاللہ عقیدے پکے ہوں گے آپ کے. سورہ ہجر, سورہ ہجر آیت نمبر 21. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. آیت ختم نہیں ہوئی بھی. کوئی شے ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں. ام من شے, شے میں سے جو بھی شے ہے, الا مگر یہ عندنا خزائن ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں. کوئی شے ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں. وما ننزلہ الا بقدر معلوم, لیکن ہم دیتے اتنا ہیں جتنا مقدر میں لکھ دیا ہے. خزانے بے تحاشا ہیں ہمارے پاس, کوئی کمی نہیں. ہر چیز کے شے کسے کہتے ہیں؟ چہاردہ معصومین لا شے ہیں, باقی ہر چیز شے ہے. ہر چیز, فرشتے, ہوا, فضا, زمین, آسمان, انسان, جنات, جس کو بھی لے لیں وہ شے ہے ہر چیز. تو وہ فرماتا ہے ہر شے کے خزانے ہمارے پاس ہیں, لیکن ہم دیتے اتنا ہے جتنا مقدر میں لکھ دیا ہے اور ہمارے علم میں ہے. وما ننزلہ الا بقدر معلوم, مقدر میں ہمارے علم میں جو ہے ہم وہ دیتے ہیں. خزانوں میں کوئی کمی نہیں. خزانہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں خرچ کرتے جاؤ کمی نہ ہو, جتنا مرضی خرچ کرو کمی نہ ہو, اسے کہتے ہیں خزانہ. امام فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کے پاس راہب آیا. راہب آیا رسول. یہ راہب عیسائی نہیں ہے, خیال رکھا, مدینے میں عیسائی نہیں تھے, اس کا نام راہب اللہ تھا. اگر عیسائی ہوتا تو اپنے پادری کے پاس جاتا, رسول کے پاس نہ آتا. سرکار کائنات کے پاس راہب اللہ آیا اور کہا یا رسول اللہ بیٹا کوئی نہیں ہے, ایک بیٹا دے دیں. بیٹا نہیں ہے, ایک بیٹا دے دیں. رسول نے جائزہ لیا لوح محفوظ کا اور کہا میں کہاں سے دے دوں, تیرے مقدر میں ہی نہیں ہے, تیرے مقدر میں بیٹا نہیں ہے, میں کہاں سے دے دوں. وہ مایوس ہو کر جانے لگا. تو 2 سال کا امام جو گود میں تھا وہ کہتا ہے نانا اس کے مقدر میں نہیں ہے, خزانوں میں تو موجود ہے. اللہ اکبر, مقدر میں نہیں ہے, یا علی, مقدر میں نہیں ہے, خزانوں میں تو موجود ہے. ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے, خزانے میں تو موجود ہے. ہم دیتے ہیں, ہم 1 دیتے ہیں, 2 دیتے ہیں, 3 دیتے ہیں, 4 دیتے ہیں, 5 دیتے ہیں, 6 دیتے ہیں, 7 دیتے ہیں. راہب کہنے لگا یا اپنا رسول اللہ بس اور نہیں چاہیے. چھٹے امام فرماتے ہیں راہب بس کر گیا, اگر نہ بولتا تو پورے آدم کی اولاد ایک طرف ہوتی, راہب کی اولاد ایک طرف ہوتی. اللہ یا علی, یا علی, یا علی, یا علی. بس میرا بیان ختم. چند فقرے میں نے مصائب کی عرض کرنے ہیں. سامعین, سارا گھر اجڑ گیا جناب زہرا کا. اللہ اکبر, گھر اجڑ گیا زہرا کا. کیا قصور تھا, کیا گناہ تھا, کیا غلطی تھی. حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اگر یہ عزت سے مدینے بھیج دیتے آل محمد کو, ہم نہ روتے, ہم گلہ نہ کرتے. لیکن تمام پہلے کوفے بھیجا گیا, کوفے سے دمشق بھیجا گیا. یہ لوگ 14 سفر کو دمشق میں داخل ہوئے ہیں, 2 سفر کو چلے ہیں. میں کیا کیا بتاؤں, خدا کی قسم رونا آتا ہے. 12 محرم کو یہ لوگ آئے ہیں کوفے میں, 12 محرم کو. 2 سفر کو کوفے سے چلے ہیں دمشق کے لیے. 19 دن بنتے ہیں, 19 دن, پورے 19 دن زینب کو عبید اللہ کے حکم سے بے پردہ کبھی اس بازار سے پھرایا جاتا تھا, کبھی اس بازار سے پھرایا جاتا تھا. کبھی اس بات کی سنا ہے, غور کیا ہے, 19 دن پھرایا گیا ہے کوفے میں.
دمشق بھیجا گیا. دمشق میں ایک جگہ کھڑا کر دیا گیا جہاں غلام اور کنیز فروخت ہوتے تھے, وہاں کھڑا کر دیا گیا. 5 لاکھ کا مجمع آیا ہوا تھا جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کون شہید ہو گیا, کس کے اہل بیت ہیں. کوئی کافر سمجھ رہا تھا, کوئی مشرک سمجھ رہا تھا, کوئی روم کے قیدی سمجھ رہا تھا, کوئی ایران کے قیدی سمجھ, اللہ جانے کیا کیا لوگ سمجھ رہے تھے. سامعین یہ کھڑے ہوئے تھے. وہاں پر ایک میاں بیوی گزرے, شوہر کا نام تھا عبداللہ, زوجہ کا نام تھا زکیہ. یہ دونوں وہاں سے جب گزرے تو بی بی سکینہ کو دیکھ کر زکیہ کہنے لگی اپنے شوہر سے, یہ لڑکی ہم خرید نہ لیں لوگ, یہ لڑکی ہم خرید لیں. اللہ اکبر. کیا کرے گی؟ کہ میں مدینے جا کے اپنی شہزادی زینب کو تحفتاً دوں گی. اللہ اکبر. جناب زینب نے سنا, پہچان لیا یہ تو ہماری کنیز ہے, یہ وہ ہے. سکینہ لپٹ گئی, پھوپھی اماں کیا ہم کنیز بنیں گے؟ نہیں بیٹی تو کنیز نہیں بنے گی. یہ کہہ کر زینب متوجہ ہوئی زکیہ کی طرف, اے زکیہ کیا آل محمد کی بچیوں کو خریدے گی؟ آل محمد کی بچیوں کو خریدے گی. بی بی آپ کون ہے؟ پہچانا, سر پیٹ لیا, معافیا مانگتے نہیں. سامعین اب یہ لوگ جب چلے ہیں, روانہ ہوئے ہیں یزید کے دربار کی طرف, لوگ پتھر مار رہے ہیں, گرم پانی پھینک رہے ہیں, آوازیں کس رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے باغیوں کا گروہ آیا, باغیوں کے اہل بیت آئے ہیں, بے نمازیوں کے اہل بیت آئے ہیں, کافروں کے اہل بیت آئے ہیں. پتھر مار رہے ہیں, آوازیں کس رہے ہیں, نام لے لے کر بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ غیر جناب زینب نے سجاد علیہ السلام سے کہا, بیٹا یہ لوگ تو پہچانتے ہی نہیں کون مارا گیا ہے, انہیں پتہ ہی نہیں کس کا خون ہو گیا, یہ تو بے نمازی کافر مشرک کہہ رہے ہیں, تم اجازت دو تو میں پہچانوا دوں یہ کون ہے, کون تو قتل ہوا ہے, کون شہید ہوا ہے. اجازت لے کر جناب زینب نے ایک مرتبہ اونٹ پر بلند ہو کر لوگوں سے کہا, خاموش, اس کو سب خاموش ہو جاؤ لوگوں, اے لوگوں خاموش ہو جاؤ. پن ڈراپ سائلنس ہو گئی. اب زینب خطاب کرنا چاہتی ہیں, خدا کے واسطے بتاؤ, سوچو زینب کیا بولیں. نامحرموں کا مجمع, دشمنوں کا مجمع, کلاس 4 کا سیٹیاں بجانے والوں کا مجمع, زینب عورت ذات, زینب بے پردہ, زینب قیدی, زینب کے رسیاں بندھی ہوئی. اب زینب کیا خطاب کریں؟ یا ناد علی کہا ہوگا, علی کو پکارا ہوگا, ناد علی کہہ کر زینب نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا, لوگوں تمہارا دین کیا ہے, کس دین کو مانتے ہو؟ مت دینکم ایھا الناس, تمہارا دین کیا ہے, لوگوں کس دین کو مانتے ہو؟ آوازیں آئیں, الاسلام و دینہ, ہم مسلمان ہیں, دین اسلام کو مانتے ہیں. جب یہ کہا تو بی بی نے کہا, من نبی و ایھا الناس, کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو, تمہارا نبی کون ہے, تم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو؟ آوازیں آئیں, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ بی بی نے بالوں کو ہٹایا, چہرے پر جلال حیدری تھا, آپ نے فوراً کہا, اے محمد کا کلمہ پڑھنے والو, آؤ اور محمد کی بیٹیوں کا تماشا دیکھو. محمد کا کلمہ پڑھنے والو, آؤ اور محمد کی بیٹیوں کا تماشا دیکھو. اے محمد کو نبی ماننے والو, اپنے بیٹیوں کو گھروں میں بٹھاؤ, نبی کی بیٹیوں کو بازاروں میں. بس یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا ہم کب تک روتے رہیں گے؟ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.